السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں خرم مرشید ہوں. ایک موقع پہ ایک بندے کی شکایت آئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. میں نے ایک واقعہ پڑھا سنا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب اس کی شکایت آئی تو ایک اور بندہ جو بار بار اسے کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ تو بہت اچھا بندہ ہے، اس کے بارے میں جو شکایت ہے وہ ایسا ہو نہیں سکتا، مجھے یقین نہیں آتا، اس کی بڑی طرفداری کر رہا تھا. تو جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب کچھ دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اس کے پڑوسی ہو یا یہ تمہارا پڑوسی ہے؟ کہا جی نہیں، بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں ہے. کہا کیا تمہارا اس کا کوئی پیسے کا لین دین ہوا ہے؟ اس نے کہا ایسا بھی کبھی نہیں ہوا. اس نے کہا کیا تمہارے محلے کا دکاندار ہے یہ کہ تم اسے سامان خریدتے ہو ادھار پہ یا نقد پہ؟ تو اس بندے نے کہا ایسا بھی نہیں ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کا مطلب ہے تم نے اسے مسجدوں میں بہت زیادہ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے دیکھا ہوگا. کہا بالکل. تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا نماز کا مطلب یہ تو نہیں نہ کہ یہ غلطی نہیں کرے گا، یہ گناہ گار نہیں ہو سکتا، یہ خطا کار نہیں ہو سکتا. صحیح ہے نا؟ تو کسی کی نمازوں سے دھوکہ مت کھا جانا. ایک موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ پاک میں پیش مجھے معاف فرمائے کہا تھا کہ کسی کی رات کی تہجدوں میں رونا دیکھ کے دھوکے میں مت آ جانا، ہو سکتا ہے بہت بڑا ظالم دن کی زندگی میں. اوئے ہوئے ہوئے، ہم اتنے بڑے ظالم ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں مسجدوں میں، مسجد امام کے پیچھے، ہمیں پہلی صف میں کھڑے ہونے کا شوق ہے. صحیح ہے نا؟ ہمیں پہلی صف میں کھڑے ہونے کا شوق ہے، لیکن ہماری جیب میں جو پیسے ہیں نا، جو ہماری جیب میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، ملاوٹ کی کمائی کے ہیں. سود پہ لیا ہوا پیسہ اس سے کاروبار کر کے اس کی کمائی کے پیسے ہماری جیب میں ہیں. بینک کے انٹرسٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ ہماری جیب میں ہے. رشوت کی کمائیاں ہماری جیب میں ہیں، دھوکے بازی کی کمائیاں ہماری جیب میں ہیں. حرام کا پیسہ جیب میں رکھ کے اور ہم پہلی صف میں کھڑے کے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ اب جو بارشیں ہو رہی ہیں نا، یہ فصل گندم فل بالکل تیار ہے اور بارش ہو رہی ہے. یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ موسیٰ اللہ آپ کو تو بتا دیتے ہیں کہ وہ آپ سے ناراض ہیں یا راضی ہیں، لیکن کیونکہ آپ سے تو اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ بات چیت ہوتی ہے، آپ کو تو جبریل کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ کہ اللہ ہم سے ناراض ہے کہ راضی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، لوگ یہ سوال کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ لوگوں سے بولو کہ جب فصل کی کٹائی پہ بارشیں کروں اور فصل کی بجائی پہ بارشیں روک لوں جب پانی کی ضرورت ہے، اور تو سمجھ لینا کہ میں ناراض ہوں. اور اگر بارش میں کروں فصل کی بجائی پہ جب پانی کی ضرورت ہے اور کٹائی پہ بارش روک لوں کہ لوگ آرام سے کاٹ کے گھر لے جائیں، تو سمجھنا میں راضی ہوں. اور اسے آسان زبان میں اگر ہم بولیں تو موسیٰ بے وقت بارشیں کر دوں تو سمجھنا کہ میں ناراض ہوں. تو یہ بارشیں بتا رہی ہیں کہ ہماری نمازیں کسی کام کی نہیں ہیں. یہ بارشیں بتا رہی ہیں کہ ہمارے صدقے خیرات کسی کام کے نہیں ہیں. ابھی لمبی لمبی قربانیاں ہوں گی، یعنی جو جانور گوشت کے حساب سے 2 لاکھ روپے کا ہے وہ جانور 10 لاکھ روپے کا ہم خریدیں گے. حرام کی کمائی ہے نا، تو اس لیے خریدیں گے نا. ایمانداری سے تجارت نہیں کریں گے لیکن 6 جانور کاٹیں گے قربانیوں پہ. اللہ اکبر. ایمانداری سے اپنی نوکری نہیں سر انجام دیں گے لیکن 2-3 جانور ہمارے گھر میں کٹ رہے ہوں گے. ملازمت کرتے ہیں تو کام میں ڈنڈی مارتے ہیں، مستری ہیں تو دہاڑی میں 3000 اینٹ لگتے ہیں تو ہم 1500 اینٹ لگائیں گے. صحیح ہے نا؟ جائیدادوں کی صحیح تقسیم نہیں ہے. اللہ اکبر. ناپ تول میں فرق ہے ہمارے، ناپ تول میں فرق ڈالیں گے ہم. اللہ کے نبی نے کہا ناپ تول میں فرق ڈالنے والا ہم میں سے نہیں ہے. تو اس کی نمازیں کیا بولوں گی؟ جو ہم میں سے آئی نہیں اس کی نمازیں کیا بولوں گی؟ اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، لیکن اللہ کا قانون رات کے زانی کو اور رات کے تہجد گزاروں کی قیامت کے دن ایک برابر نہیں کرے گا. ایک انسان کا بچہ تکلیف سے مر رہا ہے اور وہ حرام نہیں کما رہا، اور ایک کا بچہ حرام کی کمائی پہ عیاشی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ روز قیامت دونوں کو برابر نہیں کرے گا.
किसान को तो उशर का पता ही कोई नहीं है कि उशर भी कोई चीज है। सही है ना। अल्लाह में हिदायत दे बस। मैंने उन लोगों को सुखी देखा जिनके घरों में हलाल आता है, उनके घर में आफतें, बीमारियां, दुख तकलीफें, दवाइयां नहीं आती। मैं अल्लाह पे तवक्कल करके अल्लाह की कसम खाया कर रहा हूं कि अगर हमारे माशरे में सिर्फ कमाइयां ईमानदारी की हो जाए ना, सिर्फ कमाइयां ईमानदारी की हो जाए, तो अल्लाह की कसम, अल्लाह पे तवक्कल करके कसम खाया कर रहा हूं कि अस्पताल आधे खाली हो जाएंगे। लेकिन ये कैसे होगा? हमें तो जल्दी अमीर होना है। मर्द जब हराम कमाता है बीवी के कहने पे, याद रखे, मर्द जब हराम कमाता है बीवी के कहने पे, तो जहन्नुम में जाके मर्द जलेगा, वो बीवी नहीं जलेगी। वो बीवी आपकी कब्र फातिहा नहीं पढ़ेगी, बच्चे आपकी कब्र फातिहा नहीं पढ़ेंगे, बच्चे अपनी जिंदगी में गुम हो जाएंगे। हाँ, बीवी इसमें शरीक जरूर है, उस गुनाह में शरीक जरूर है बीवी, वो भी अजाब भुगतेगी, वो भी अजाब भुगतेगी। कि उसको नहीं पता था कि उसका मियाँ हराम कमा के ला रहा है, उसको नहीं पता था कि मेरे मियाँ की तनख्वाह 1 लाख है, मेरे घर का खर्चा 1.5 लाख कैसे है। तो इनकी खातिर बेईमानी, झूठ, मिलावट, धोखेबाजी, रिश्वतखोरी, सूद पे पैसा ले कारोबार करना, ये मत किया करें। मैंने बेबस देखा है लोगों को, करोड़ों रुपए बैंक में है, उनकी कमाइयां बताती हैं कि नाजायज है, उनके तरीके बता रहे हैं उनकी कमाइयां नाजायज है, लेकिन मैंने उनको बेबस देखा है कि यार पैसे से इलाज नहीं हो रहा। अल्लाह में हिदायत दे। हाथ जोड़ के अल्लाह पाक मुझे कम से कम लुक्मा हराम और हराम के पैसे से बचाए। अल्लाह मुझे बचाना। आप लोग आमीन जरूर बोलना, और अगर आप लोग चाहते हैं बचे तो अल्लाह से दुआ मांगे। दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।